ضعیف و ناتواں ہوں، مگر جس نے مجھے اس قابل بنایا ہے وہ بہت بڑا قوت والا ہے۔ گھر سے بات شروع کی جائے، مدرسے کے اساتذہ کی بھی توجہ، طالب علموں کی بھی توجہ، سارے محلے والوں کی توجہ۔ بچہ لاشعوری کی منزل پہ جب ہوتا ہے، جب اس کا شعور ابھی اپنی بلندیوں کو نہیں پہنچتا ہے، اسے احساس پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کون سی چیز کیا ہے، تمیز نہیں کر پاتا، تب اس دور میں بچہ انگارے کی طرف جاتا ہے تو باپ روکتا ہے کہ نہیں؟ جی روکتا ہے نا۔ بچہ اصل میں یہ بچوں کا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، جب رینگنا شروع کرتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کھانے والی ہے۔ چپل دے دے تو منہ میں جاتی ہے، فون دے دیں تو منہ میں جاتا ہے، کوئی چیز لا کے دے دیں منہ میں چلا جاتے، ہر چیز سمجھتے ہیں۔ انگار کی طرف جا رہا ہے، ڈر لگا ہے پکڑ لے گا تو ہاتھ جل جائے گا، پھر کہیں کھانے والی چیز سنبھل کے منہ میں نہ ڈال لے، منہ بھی جل جائے گا۔ باپ روکتا ہے نا؟ باپ نہ ہوگا تو ماں روکتی ہے، ماں نہیں ہے تو بھائی روکتا ہے۔ اس وقت جو موجود ہوگا روکے گا۔ کیوں؟ تو نہیں جانتا، تو ابھی لاشعوری میں ہے، اس طرف آ جا۔ حالانکہ بچہ روتا بھی ہے۔ جب بچے کو اس کی منزل کی جانے کی طرف روکا جاتا ہے، جس طرف وہ جا رہا ہے مقصد سے اس کو کھینچا جاتا ہے، تو بچہ روتا ہے، مجھے اسی طرف جانا ہے۔ اب کیا باپ بچے کے رونے کو دیکھ کر اسے چھوڑ دیتا ہے جا انگار کی طرف؟ بولیے، آسان سی بات ہے تاکہ جلدی سمجھ میں آئے۔ ماں دیکھ رہی ہے کہ یہ ایسی گرم ہانڈی کی طرف جا رہا ہے کہ کہیں اس پہ ہاتھ نہ مار دے، ہاتھ جل نہ جائے، روک رہی ہے۔ بچہ رو رہا ہے، وہی ماں بچے کی آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ وہی ماں رات میں 2 بجے بچہ تڑپتا ہے تو اپنی چھاتی سے لگا لیتی ہے۔ وہی ماں بچہ غلاظت بھی کرتا ہے تو اپنے صاف کپڑوں سے پوچھ دیا کرتی ہے، ایک آنسو دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ مگر وہی ماں ہے، بچہ ضد پہ اڑ جاتا ہے، مار مار کے اسے کھینچتی ہے کہ اس طرف نہ جا، تیرا نقصان ہے، اس طرف نہ جا۔ بچہ سمجھتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کچھ دیر کے لیے باپ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ماں میرے ساتھ ظلم کر رہی ہے، بھائی میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، میرے ساتھ ظالمانہ برتاؤ ہو رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ ظالم نہیں ہے، حقیقت میں تو یہ عادل ہے، یہ جانتا نہیں ہے، اس کو بچایا جا رہا ہے۔ وہ تو بچہ غیر شعوری کی منزل میں ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ انگار کو اس نے نہیں پہچانا، سانپ کو اس نے نہیں پہچانا، بچھو کو اس نے نہیں پہچانا، گرم چیز کو اس نے نہیں پہچانا، زہر کی ڈبی کو اس نے نہیں پہچانا، ہری مرچ کو اس نے نہیں پہچانا۔ اس نے پہچانا نہیں، لاشعوری کی منزل پہ ہے، مگر جو شعور رکھتا ہے وہ اسے کھینچ رہا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ ظلم نہیں ہے۔ جب یہ بات تم لوگوں نے گھر سے سمجھ لی، آگے بڑھو۔ بات یہی ہے، علماء روکتے ہیں نمازوں کی پابندی کیا کرو، علماء روکتے ہیں جھوٹ نہ بولا کرو، علماء روکتے ہیں غیبت کے راستے کی طرف نہ جانا، علماء روکتے ہیں بدکاری کے راستے کی طرف نہ جانا، علماء روکتے ہیں زناکاری کا راستہ اختیار نہ کرنا، علماء روکتے ہیں بے حیائی کی ڈگر پہ نہ چل پڑنا، علماء روکتے ہیں خدا کی نافرمانی کے راستے کی طرف نہ چلے جانا، علماء روکتے ہیں خدا کے احکامات کی پیروی کر، علماء روکتے ہیں اس طرف آ جا اس طرف نہ جا، جہاں خدا کا قہر ہے، جہاں خدا کا جبر ہے، جہاں خدا کا غضب ہے، جہاں خدا کا جلال ہے، جہاں خدا کا عذاب ہے، اس طرف نہ جا، روک۔ بالکل عوام اسی چھوٹے بچے کی طرح کرتی ہے، جیسے چھوٹا بچہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، عالم سمجھاتا ہے، عوام سمجھ نہیں پاتی۔ علم کے میدان میں نہ جاننے والا، علم کے میدان میں نہ سمجھنے والا
علم کے میدان میں کچھ بھی نہ جاننے والا بالکل اسی بچے کی طرح ہے جو بچہ غیر شعوری میں کسی بھی طرف چلا جاتا ہے. ماں باپ کھینچتے ہیں اسی طرح. ارے وہ ماں باپ جن کو تیرے جسم کی پڑی ہوتی ہے، ماں باپ کو بچے کی حسن کی پڑی ہوتی ہے، ماں باپ کو بچے کے ظاہری جسم کے نقصان کی پڑی ہوتی ہے. مگر یہ علماء، یہ اساتذہ، یہ روحانی باپ ہوتے ہیں، انہیں جسم کی نہیں، انہیں روح کی فکر ہوتی ہے. تو گھر میں انگار کی طرف جائے گا تیرا جسم جلے گا، بچھو کی طرف جائے گا تیرے جسم کو نقصان پہنچے گا، سانپ ڈسے گا تیرے جسم کو نقصان پہنچے گا. مگر سن، اگر تو نے بے حیائی کا راستہ اختیار کیا، اگر تو نے زناکاری کی ڈگر اختیار کی، اگر تو نے غیبت و چغلی کی ڈگر اختیار کی، اگر تو نے سودکاری و جھوٹ کا راستہ اختیار کیا، تو ممکن ہے کہ تیری روح جل جائے. ہم جانتے ہیں تو نہیں سمجھتا، اس طرف آ. بلاتے ہیں ہم جاتے نہیں. اب اس میں قصور کس کا ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ علماء کو جو کام کرنا ہے وہ تو کر رہے ہیں. اب سمجھ کون نہیں پا رہا ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں کہ غلطی کس سے ہو رہی ہے. حضرات ذی وقار، اب اور ذرا آگے بڑھیں. جس بچے کو بچا کے بڑا کیا گیا، بچہ بچے سے بور بچہ ہو گیا، بڑی حفاظت کے ساتھ کھلا پلا کر، اچھا پہناوا پہنا کر اسے بڑا کیا گیا. بڑا ہوا، بڑا ہوا، بڑا ہوتے ہوتے، شعور پیدا ہوتے ہوتے، اب وہ سکھایا جا رہا ہے. دیکھ یہ ماں ہے، دیکھ یہ تیرا باپ ہے، دیکھ یہ تیری خالہ ہے، دیکھ یہ تیری پھوپھی ہے، دیکھ یہ تیرا بھائی ہے. کبھی بچہ کہتا ہے میں نہیں ماننے والا، یہ کیسے میری ماں ہو گئی، ثابت کرو. کہتا ہے بچہ یہ تیرا باپ ہے، بچہ اڑ گیا نہیں ہم تو ماننے والے نہیں جب تک ثابت نہ کرو. بچہ نہیں کہتا، سکھایا جاتا ہے، سیکھ جاتا ہے. تو یہ سیکھا جائے، علماء جو سکھائیں، سیکھا جائے، سمجھا جائے، ذہنوں میں بٹھایا جائے، حافظے میں تحریر کر لیا جائے، اس پر عمل درآمد کیا جائے. آج بچے نے تو کچھ نہیں کہا، اب شعور بڑھتا گیا، سوالات پیدا ہوتے گئے. یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، ہم اس کو کیوں مانے، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں. کیوں اتنا بڑا؟ بڑھتے بڑھتے ذرا بڑا تو پہلا سوال ہوا یہ زمین کیوں ہے، اور شعور آیا تو کہا یہ آسمان کیوں ہے، اور شعور آیا تو کہا یہ چاند و سورج ستارے کیوں ہے، اور آیا کہا یہ دن کیوں. بڑھا علم، یہ رات کیوں. علم بڑھا، یہ کیوں. آبشار کے نغمے کیوں ہے، سورج کا چمکنا کیوں ہے، چاند کی چاندنی کیوں ہے، ستاروں کی کہکشاں کس لیے ہے، یہ سمندروں میں روانی کس لیے ہے، یہ ندی کس لیے، یہ تالاب کس لیے، یہ چرند و پرند کس لیے، یہ چہچہاہٹ کس لیے، یہ مسکراہٹ کس لیے، یہ آبشار کس لیے، یہ نغمے کس لیے، یہ بلبل کس لیے، یہ پھول کس لیے، یہ گل کس لیے، یہ نغمے کس لیے، یہ بہاریں کس لیے، یہ موسم کس لیے، یہ دن کس لیے، یہ رات کس لیے. کیوں کیوں کہتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. شعور آیا، کیوں کیوں کرتا جا رہا ہے. لیکن اتنا نادان انسان آگے تو بڑھ گیا، یہ سوال تو کر لیا کہ یہ چاند کیوں، یہ سوال تو کر لیا کہ سورج کیوں، یہ سوال تو کر لیا یہ آبشار کے نغمے کیوں. لیکن جو اہم سوال تھا وہی نہ کیا. 80 سال تک بس یہی سوچتا رہا، یہ کیوں ہے، یہ سائنس کیوں ہے، یہ میڈیکل کیوں ہے، یہ انجینئرنگ کیوں ہے، یہ ڈاکٹریٹ کیوں ہے، یہ وکالت کیوں ہے، یہ MBBS کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں تو کرتا رہا. لیکن جو ایک اہم سوال تھا کبھی وہ نہ کیا. وہ اہم سوال یہ ہے کہ ایک نادان جہاں کہتا ہے سورج کیوں، چاند کیوں، ستارے کیوں، دن اور رات کیوں، گردش لیل و نہار کیوں، آبشار کے نغمے کیوں،
دریاؤں کی روانی کیوں؟ سمندروں کی موجیں کیوں؟ یہ دن و رات، یہ نغمے، یہ بہاریں، یہ پہاڑوں کی بلندیاں، یہ زمین کی وسعتیں، یہ آسمان کی بلندیاں، یہ سمندروں کی گہرائیاں، یہ میٹھے پانی کے چشمے، یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں کہنا تو اس نے سیکھ لیا، مگر جو اہم سوال تھا وہ تو کیا ہی نہیں۔ وہ اہم سوال ہے کہ یہ سب تو ہیں مگر میں کیوں ہوں؟